نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جس طرح رمضان المبارک ایک بہت اہم مہینہ ہے، اسی طرح ذوالحج بھی بہت خاص مہینہ ہے۔ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے، اسی طرح ذوالحج میں ہم حج کرتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے ہر صاحب استطاعت پر۔ تو اس مہینے کی برکت اور فضیلت کا اس وقت آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے تاکہ آپ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے، اس کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ فضائل ذوالحج۔ رمضان المبارک کے بعد ذوالحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح ماہ ذوالحج میں صاحب حیثیت مسلمانوں پر حج فرض کیا گیا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اسی طرح ذوالحج کا پہلا عشرہ بھی عام دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کے اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اور اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اسلام کا ایک اور اہم رکن، ایک فرض یعنی حج ادا ہوتا ہے۔ رمضان کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک اہم فرض روزے رکھے جاتے ہیں، اس لیے فرض عبادت کی ادائیگی کے اوقات کو بھی مبارک بنا دیا گیا اور باعث فضیلت بنا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو، یعنی ان پہلے 10 دنوں میں ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کا اس قدر اجر و ثواب ہے کہ جو پورے سال میں کسی اچھے کام کا نہیں۔ اگرچہ کوئی انسان کبھی بھی جو اچھا کام کرے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو اچھا کام ان دنوں میں کیا جائے اس پر جو اجر ملتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا، یعنی جب آپ نے اتنی زیادہ فضیلت بتائی تو لوگ حیران ہوئے کہ اچھا، لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کا بہت اجر ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان دنوں کا نیک عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں لے کر میدان جنگ میں جائے اور پھر واپس نہ آئے، کوئی بھی چیز واپس نہ آئے، نہ مال آئے نہ جان آئے، اس شخص کا اجر و ثواب بہرحال بہت آگے ہے، زیادہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل ان دنوں کا اپنے اجر اور ثواب کے اعتبار سے پورے سال پر حاوی ہے۔ اس لیے ان دنوں سے خوب فائدہ اٹھائیے اور کچھ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کیجیے کہ جس سے درجات بہت بلند ہوں۔ کیا کام کرنے چاہیے؟ عشرہ ذوالحج میں جن اعمال کی فضیلت احادیث میں آئی ہے وہ درج ذیل ہیں۔ اگرچہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ نیکیاں، ان کا اہتمام خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 1، ذکر الہی۔ اس عشرے میں دیگر اذکار کے علاوہ، یعنی جو عام روٹین میں آپ روز کرتے ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں یا نماز کے بعد کے اذکار ہیں یا تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، کوئی بھی چیز، اس کے علاوہ خصوصی طور پر مندرجہ ذیل تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا مسنون ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے، اس طرح کہ سب لوگ آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے. اجتماعی طور پر بھی تکبیریں پڑھا کرتے تھے. اسی لیے آپ سب کو کلاس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اکٹھے مل کر تکبیر پڑھیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے جب سب مل کر تکبیریں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ دل کے اندر ایک خاص اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے ان تکبیروں کو ریکارڈ کرا کے کیسٹ بھی تیار کی گئی. آپ سب ان 2-3 دنوں میں، عید کے دنوں میں صبح اٹھتے ہی اس کو ضرور لگائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پورا گھر خود بخود ساتھ شامل ہو جائے گا. کیونکہ میں آج کل یہی کر رہی ہوں، صبح لگاتی ہوں تو مجھے کسی کو پھر کہنا نہیں پڑتا کہ تم بھی پڑھو، کیونکہ اللہ کے نام میں اتنی کشش ہے، اتنی برکت ہے، اتنا سکون ہے کہ واقعی دل کو کچھ ہونے لگتا ہے نا، دل محسوس کرتا ہے. تکبیروں کو سن کے اور تکبیر ساتھ پڑھنے سے دل بدلتا ہے، اور اگر دل بدل جائے تو دنیا بدل جاتی ہے. جس رخ پر بھی بدلے دل، اچھائی کی طرف بدلے یا برائی کی طرف بدلے. اسی لیے دلوں کی حفاظت اور دل میں اچھی خیالات کا ہونا انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے. اور اگر کوئی شخص دل کے بگاڑ کا شکار ہو جائے تو ہر طرف سے بگاڑ ہی بگاڑ ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ اس کے اپنے اندر، اس کے اخلاق میں، اس کے اعمال میں، اس کی عبادات میں، بلکہ معاشرے میں بھی. کیونکہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں، اس کی جو گفتگو ہوتی ہے، وہ اس کے دل کے خیالات کا نتیجہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دل میں تکبر بھرا ہو، اس کی گفتگو میں بھی ایک خاص قسم کا تکبر آتا ہے، اس کے لہجے سے بھی ٹپکتا ہے وہ تکبر پھر. اور جس چیز کا تکبر ہو، اگر علم کا ہو یا مال کا ہو یا حسن کا ہو یا کسی بھی اور چیز کا، اور یہ تو آپ اب تک سب جان ہی چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز تکبر ہے. اسی لیے گدھے کی آواز کو بدترین آواز قرار دیا گیا. یعنی بات چیت میں چیخنا، چلانا اور اس طرح کا لہجہ اختیار کرنا کہ جو دوسروں کے لیے ناقابل برداشت ہو، یہ سب کچھ دینی اسلامی اخلاق کے منافی ہے. عام لوگوں کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی، لیکن خاص طور پر جو دین کا علم حاصل کر رہے ہوں، دین سیکھ اور سکھا رہے ہوں، انہیں اس چیز سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں فرمایا تھا کہ خبردار رہو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر وہ ٹکڑا گوشت یعنی دل درست ہو تو سارا جسم درست کام کرتا ہے، کیونکہ دل خون پمپ کرتا ہے نا. اگر خون کی سرکولیشن ہوگی تو انسان کی زندگی، اور اگر دل کام کرنا چھوڑ دے، اذا فسدت فسد الجسد کلو، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی بیمار ہو جاتا ہے. تو دل جو ہے جہاں جسم کو خون سپلائی کرتا ہے اور ہماری جسمانی صحت کا انحصار اس پر ہے، بالکل اسی طرح ہماری روحانی صحت کا انحصار بھی دل پر ہے. آپ غمگین ہوں گے، آپ کا دل اگر غمگین ہے، اداس ہے، تو آپ کے چہرے پہ اس کے اثرات ہوں گے، اور آپ کے کام پر، ہاتھ پاؤں پر اثرات آ جاتے ہیں. آپ کچھ اٹھا نہیں سکتے، رکھ نہیں سکتے، ڈپریشن کا شکار ہے، کچھ کر نہیں سکتے، حتیٰ کہ آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرتا. یعنی دل کی قوت ایسی ہے کہ اگر وہ خوش ہے تو بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر وہاں کچھ خرابی ہے تو چھوٹے چھوٹے کام بھی ایک آفت اور مصیبت ہو جاتے ہیں. دل محبت کا مرکز ہے. اللہ کی محبت جس دل میں آتی ہے، پھر لازمی طور پر انسان اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ کے بندوں سے پیار ہوتا ہے.
بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی کے سٹیٹس کو دیکھے، بغیر کسی کے رتبے اور مرتبے کو دیکھے. انسان تو انسان، جانوروں سے بھی محبت ہو جاتی، اور جانور تو جانور، پودوں اور پتھروں سے بھی پیار ہونے لگتا ہے. اسی لیے ساری نیچر جو ہے اس کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے. لہذا انسان کے جسم میں جو سب سے بہترین حصہ ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو بہرحال یہ تکبیریں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، دل میں اللہ کی عظمت جگانے کا ذریعہ ہے. ہم نے اسی طرح ذو الحج کے شروع میں یہ تکبیریں لگانا شروع کی اور لوگوں نے گھر لے جا کر لگانا شروع کی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ جہاں ٹیلی فون ایکسچینج کام کرتے ہیں، اور جب وہ ٹیلی فون ہولڈ کرواتے ہیں تو میوزک بجنے لگتا ہے. تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی جا کے فیکٹری میں وہ لگوائی تکبیروں کی کیسٹ. اب ہوا یہ کہ جو بھی وہاں کال کرتا اور ہولڈ کرتا تو اللہ اکبر کی آواز آتی. وہ جو بھی سنتا وہ اتنا اٹریکٹ ہونے لگتا کہ یہ کیا چیز ہے، ہمیں بھی چاہیے. اس کے بعد ہمیں اور جگہوں سے فون آئے کہ ہم بھی میوزک سے اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا، اتنے چھوٹا سا لفظ ہے نا، اگر آپ کوئی تلاوت لگاتے ہیں تو آیت بیچ میں کٹ جاتی ہے، لیکن اگر یہ لگاتے ہیں تو 3-4 سیکنڈ میں اللہ اکبر ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک پورا جو سینٹنس ہے وہ انسان سن لیتا ہے، اور اس طرح ایک چراغ سے کئی چراغ جلتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا، قرآن پڑھنے کا اور اچھے کام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی بڑائی ہر چیز پر ثابت ہو جائے اور ہم سب کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، اللہ ہی کا ڈر دل میں ہو، اللہ ہی کی محبت دل میں ہو، اللہ ہی کے بندے ہم بن جائیں، اللہ ہی کی بات کریں. اور چونکہ یہ پوری کائنات اور اس کے ایک ایک ذرے کا مالک وہ ہے، اس لیے ہم خود اپنی خوشی اور اپنے دل کی محبت کے ساتھ اللہ کے بن جائیں. ہماری عزت اور ہماری بڑائی اور ہماری نجات اور ہماری سلامتی اسی میں ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے اللہ کی محبت بڑھانے کا. اور کیسٹ لگائیں، اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ اب پڑھ چکے ہیں اور ذرا تھکنے لگے تو بند کر دیں. یہ نہیں کہ مسلط کریں ان پہ کہ اب یہ سارا سنتے ہی جاؤ. پھر تھوڑی دیر بعد جب لوگ یعنی کچھ کام کا وقت گزر جائے پھر تھوڑی دیر بعد آن کر لیں. تو وقتاً فوقتاً عید کے دن بھی صبح صبح، تو انشاءاللہ آپ کی عید اچھی گزرے گی اور آپ ساتھ خود بھی گنگنائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے روزہ. 9 ذو الحج کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے، یعنی سارے عشرے میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں سوائے 10 تاریخ کے، اس لیے کہ اس دن عید ہوتی ہے اور عید والے دن روزہ نہیں رکھتے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن اجازت دیتے نا تو بہت سے من چلے تقوی کا اظہار فرماتے ہوئے عید کو بھی روزہ رکھتے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا کہ نیکی میں بھی حد سے بڑھ جاؤ. تو نیکی بھی اپنے اعتدال میں خوبصورت لگتی ہے. جب کھانے کا دن ہے، عید منانے کا دن ہے، کپڑے پہننے کا دن ہے، خوش ہونے کا دن ہے تو خوش ہوں، کپڑے پہنے، اہتمام کریں، گھروں کو صاف کریں، سجائیں، فیل کریں کہ ہاں واقعی خوشی کا دن ہے. اس سنت کو تازہ کریں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ عید تو بور ہوتی جا رہی ہے، مزہ ہی نہیں آتا، لیکن ویلنٹائن ڈے اور کرسمس اور دوسرے ڈیز جو ہیں وہ خوب اہتمام اور زور شور سے منائے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ان دنوں کو منانے کی طرف خصوصی توجہ کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے. چھوٹی عید کا پھر بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے کہ بڑی عید یا عید الاضحیٰ جو ہے وہ تو بالکل ہی بس ٹھیک ہے، قربانیاں ہیں، ہم تو گوشت ویسے نہیں کھاتے اور قربانی کا تو بالکل اچھا نہیں لگتا، اس لیے کیا عید منانی، کام ہی کرنا ہے، گوشت سنبھالو، ہر طرف سمیل ہے. تو اس لیے نہیں، گوشت کے آنے سے پہلے جو باقی لوازمات ہیں عید کے ان میں ضرور شریک ہوں. بہرحال 9 ذو الحج کا روزہ جو ہے یہ بہت ثواب کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے. گزشتہ سال یعنی جو سال آپ کا گزر گیا اور ایک آنے والا، ان دونوں سالوں کے گناہوں سے کفارہ کرتا ہے، یعنی جو ہو گئے ان سے انشاءاللہ معافی کا سبب ہوگا، اور جو آنے والا سال ہے اس میں نیکیوں کی توفیق ہوگی.
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد ہے قربانی، عشرہ کی آخری لیکن اہم ترین عبادت جو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ قربانی ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی سے ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ خوشی سے کرو، مصیبت کے مارے نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ صدقہ خیرات کرے۔ مثلا دیکھیں نا، ایک بکرا ذبح کرنے کی حیثیت نہیں، اور خاص طور پر آپ بچیاں ظاہر ہے کہ اپنی الگ قربانی نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں انسان کو کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کرنا چاہیے، ضرور اہتمام کریں، کسی کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ کوشش کریں اپنے آس پاس سوچیں کون ضرورت مند ہو سکتا ہے زیادہ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے گھرانے ہو کہ جنہیں کچھ ضرورت ہو، آپ کے کوئی غریب رشتہ دار ہوں، ہو سکتا ہے آس پاس سرونٹ کوارٹرز میں کچھ بچے رہتے ہوں، ان کے لیے کچھ خرید کے لے جائیں، یا ویسے پیسے دے دیں، یا کوئی اسی طرح اپنے کپڑوں کی ذرا چھانٹی کر لیں، اپنے چیزوں کی چھانٹی کر لیں، حتیٰ کہ ایکسٹرا پینز وغیرہ جو آپ یوز نہیں کرتے، یا اپنے سٹورز میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جو کسی اور کے استعمال ہو سکتی ہے، تو کچھ نہ کچھ نکال کے کسی کو بھی ضرور دیں۔ اور جیسے چھوٹی عید پر صدقہ فطر ہوتا ہے نا، تو وہ ہر ایک کو دینا ہوتا ہے، چاہے کوئی غریب ہے، امیر ہے، بچہ ہے، حتیٰ کہ ایک دن کا بچہ ہے، اس کو بھی دینا ہوگا۔ ماں باپ اس کی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ اس عید پر ایسا تو نہیں کہا گیا کہ ہر شخص کچھ دے، لیکن چونکہ مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کسی بھی نیکی کا اجر و ثواب سارے سال سے زیادہ بتایا ہے، تو وہ صدقہ یا وہ کوئی چیز جو آپ سال میں کسی وقت دے سکتے ہیں، وہ اگر ان دنوں میں دیں گے تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے، یا آپ کو کوئی بھی ایسا صلہ رحمی کا کام کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، کوئی تحفے تحائف ان کو دینے ہیں، یا ان کو کسی بھی طرح خوش کرنا ہے، کوئی روٹھا ہوا تو اس کو منانا ہے، تو ان سب چیزوں کی طرف توجہ دیں، تو انشاءاللہ تعالی ان دنوں کا نیک عمل آپ کو آئندہ کے لیے بھی فائدہ دے گا اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا جو سارے سال کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب چند باتیں قربانی کے بارے میں۔ قربانی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں، جیسے نماز فرض ہے ایسے قربانی فرض نہیں، لیکن سنت واجبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ سنت ہے لیکن لازمی سنت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الکوثر میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے۔ اس میں آتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ پڑھ سنائیے جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، لیکن ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ جس کی قبول نہ ہوئی اس نے دوسرے سے کہا میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے جواب دیا دیکھو اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قربانی تقوی کے ساتھ ہے۔ صرف قربانی کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے آداب اور شرائط کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ۔ ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف ہمارے لیے نہیں، ہر امت کے لیے رہی،
حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ہر دور میں اس کا طریقہ باقی رہا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ قربانی تو صرف حاجیوں کے لیے ہے، یا یہ ایک حج سے متعلق چیز ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ حج پر تو ایک ہی مرتبہ گئے لیکن قربانی کرتے رہے۔ خاص طور پر اس سنت کو کس نے زندہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ یعنی اگرچہ طریقہ پہلے بھی موجود تھا، لیکن جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی، حج کا طریقہ جاری کیا، اسی طرح انہوں نے قربانی کی سنت کو بھی زندہ کیا۔ اس سنت کا تذکرہ قرآن حکیم نے بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ سورۃ الصافات میں یہ واقعہ موجود ہے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب، تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ہم نے اس کو بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے لائق ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم دیکھو کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب باپ بیٹا دونوں اس کام کے لیے مطیع ہو گئے، متحد ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل پچھاڑا، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل عین کے ساتھ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں تسلیم و رضا کا وہ بے مثال نمونہ جو خدا کی بارگاہ میں اس درجہ مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ نے اس کو جاری کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو اس وقت پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ جب آپ نے اس قوم کو پہلے دلیل سے سمجھایا، وہ نہیں مانی، تو پھر آپ نے ان کے بت توڑ کر ان کو سمجھایا کہ جن سے تم مانگتے ہو یہ تو خود کو بھی نہیں بچا سکتے، تم کو کیا بچائیں گے؟ لیکن اس بات پر سب بہت ناراض ہوئے، اور ان سب نے مل کر کیا فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو چتا جلانے کے لیے یا آگ بھڑکانے کے لیے لکڑیاں چن چن کر لا رہے تھے۔ پوری قوم نے لکڑیاں چنی کہ بہت بڑی آگ کا الاؤ تیار کیا جائے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے تاکہ بچ کے نہ نکل سکیں۔ بہرحال اللہ کے دوست تھے، جب آگ میں پھینکے گئے تو آگ گلو گلزار ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ آگ جلی نہیں، یا جلتی آگ ٹھنڈی ہو گئی جب ابراہیم علیہ السلام اس میں گئے اور بالکل صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ اتنے بڑے معجزے کو دیکھتے ہوئے بھی وہ لوگ نہیں مانے، اور جب نہیں مانے تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا وہاں ٹھہرنا بے فائدہ تھا، بیکار تھا۔ اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ میں اس علاقے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا کہ اب مجھے اور کیا کرنا ہے۔
اور کس کو بتانا ہے، کس کو سمجھانا ہے، کس کو سکھانا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے محبت رکھتے تھے اور وہ چاہتے یہ تھے کہ وہ پوری دنیا کو اس محبت کا مزہ چکھا دیں، ہر ایک کے دل میں یہ خیال آ جائے. لیکن اس علاقے میں کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، تو وہ اب اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کسی اور علاقے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ مکہ کی وادی میں جائیں اور اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر آ جائیں. یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ بالکل بے آب و گیاہ جگہ پر اپنی بیوی اور اس بچے کو چھوڑ دیا جو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں نصیب ہوا تھا. لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے پرواہ نہیں کی، بس چھوڑ آئے. دوبارہ اس وقت واپس گئے جب وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو چکے تھے. اب دیکھیے یہاں الفاظ کہ انی ذاہب الی ربی سیہدینی رب ھب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بچہ دے، صالح لوگوں میں سے اولاد دے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے کیسی دعا سنی، ایک بردبار متحمل مزاج بچہ عطا کیا. وہ بچہ جب آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز کہا، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تم دیکھو تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے. بیٹا بھی تو ایسا ہی تھا نا، اللہ کا انعام. قال یا ابت افعل ما تؤمر، بولے ابا جان جو آپ چاہتے ہیں کر ڈالیے. ہم ذرا سوچیں کہ ہم میں سے اگر کوئی اس جگہ پر ہوتا تو کیا یہی کہتا، ایسے ہی کہتا کہ آپ ہمیں ذبح کر دیں؟ نہیں. لیکن انہیں معلوم تھا کہ میرے والد جو کہتے ہیں درست کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے. ان کو یقین تھا کہ اللہ نے اگر میرے والد کو آگ سے نکالا تھا تو یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. فلما اسلما، پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، نیکی کے کام پر متفق ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اسی وقت ہم نے پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً ایک کھلی کھلی آزمائش تھی یہ، اس بات کی آزمائش ہونے میں کوئی شک نہ تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کے ہم نے اس بچے کو بچا لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسماعیل کو ذبح کروانا نہ تھا، بس آزمانا تھا کہ کیا میری محبت میں اپنے بچے کو قربان کر سکتے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان کا ذکر خیر آخری یعنی بعد کی نسلوں میں چھوڑ دیا کہ جو بھی آج آتا ہے، سال میں قربانی ہوتی ہے، سب کو یہ واقعہ یاد آتا ہے. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. 2 دفعہ محسنین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. حفیظ جالندری نے اس واقعے کو ایک خوبصورت نظم میں بیان کیا ہے، وہ نظم میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. پدر بولا کہ بیٹا، پدر کہتے ہیں باپ کو، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یعنی اللہ کی اطاعت میں اتنی بڑی قربانی آج تک کسی نے نہیں دی تھی. یہ جرأت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، یعنی اتنا بڑا کام کرنے جا رہے تھے اور دونوں ہی بہت خوش تھے. فلما اسلما، دونوں خوشی خوشی جھک گئے رب کی بات کے آگے. تامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا،
میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹے کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پہ رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پہ بحالی تھی، چھری حلقوم، حلقوم کہتے ہیں حلق کو، چھری حلقوم میں اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ تو یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے یا جس کی پیروی میں آج ہم سب اپنے جانور ذبح کرتے ہیں اور اس رسم وفا کو نبھاتے ہیں۔ قربانی کی حکمت کیا ہے؟ جیسا کہ اوپر کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ اطاعت، سچی وفاداری، جانی ایثار اور قربانی اور مکمل سپردگی کو بے پناہ پسند کیا۔ ان کو محسن اور خلیل اللہ، اللہ کے دوست کا لقب دیا، ان کے نام کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا۔ تمام دنیا کے مسلمان دن میں 5 نمازوں میں کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی ہی مکمل اطاعت اور وفاداری چاہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کسی چونو چرا کی گنجائش باقی نہ رہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس سنت کی یاد میں خدا سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم آپ ہی کے اطاعت گزار بندے ہیں، ہمارا سب کچھ آپ ہی کا ہے، آپ کا اشارہ ہوگا تو ہم دین کی خاطر اپنی گردنیں کٹانے اور خون بہانے سے بھی گریز نہ کریں گے۔ قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی ایسی ہی جانثاری کے جذبات کا اظہار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے بعد تمام عقلی دلیلوں کو ایک طرف رکھ دیا، یعنی عقل کی نہیں مانی، اور کمال عبودیت کے ساتھ اپنی عزیز ترین چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کر دیا۔ ہر سال قربانی کی سنت دہرانا دراصل بندے کا اللہ کے ساتھ اسی جذبہ محبت کی یاد تازہ کرنا ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا اور قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت یہ جذبات اور اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو محض جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھا لینا یہ سب ایک میکانیکی عمل بن کر رہ جائے گا، ایک مشینی عمل ہے جو روح سے خالی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانوروں کے خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی، اللہ کو بندوں سے تقوی اور جانثاری کے وہ جذبات مطلوب ہیں جو اس قربانی کے نتیجے میں دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اسے صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، یعنی چھری اگرچہ جانور پر ہو لیکن کوئی دکھاوا مطلوب نہ ہو، کسی سے تعریف لینا مطلوب نہ ہو، اللہ کی محبت سے دل بھر جائے کہ اللہ تیرا حکم آیا، میں نے اپنے مال کو اور پیار سے پالے ہوئے جانور کو تیری خاطر
قربان کر دیا. اب دیکھیے کہ جو بچے قربانی کے جانور گھر پالتے ہیں یا جن علاقوں میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بہت روتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ایک پیٹ کی طرح ان سے. تو یہ دراصل ایک سمبل ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو انسان اپنی محبوب ترین چیز کو بھی ذبح کرنے، ختم کرنے، دے ڈالنے میں کچھ دیر نہ لگائے، اور دل میں کوئی ملال نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے. قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اچھا میرے پاس اتنے تولے زیور ہے، یہ جاگیر ہے، یہ کاروبار ہے، کیا مجھے قربانی کرنی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ کے لیے ایک حد مقرر کر دی گئی، جی اتنے اونٹ ہیں تو آپ کو اتنا اس میں سے زکوٰۃ کے لیے نکالنا ہے، اتنی بکریاں ہیں تو اتنا نکالنا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے کوئی ایسا نصاب مقرر نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قربانی دراصل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، محبت کا اظہار ہے. جس طرح ہم محبت کے اظہار میں کوئی بھی تحفہ جب دیتے ہیں کسی کو، تو آپ بتائیے کہ کیا اس کی قیمت دیکھی جاتی ہے یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، کیا آپ کی حیثیت ہے تو پھر آپ تحفہ دیں گے؟ تحفہ تو ایک غریب شخص بھی دیتا ہے نا، تحفہ تو غریب شخص بھی دے دیتا ہے، اور بسا اوقات اپنی حیثیت سے زیادہ بھی کر لیتا ہے. تو یہ قربانی نہ تو کسی فرض کی ادائیگی ہے، نہ ہی کوئی نصاب کے ساتھ طے شدہ چیز ہے، نہ ہی اس کی کوئی خاص مقدار مقرر کی گئی ہے. یہ دراصل ہے کیا پھر؟ یہ ہے محبت کا اظہار، اللہ تعالی سے چاہت کا اظہار. ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو محبت کا ایک اظہار کیا تھا نا، اللہ تجھ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اگر تو کہے گا کہ اپنے پیارے بیٹے کے اوپر چھری پھیر دوں تو پھیر دوں گا. یہ محبت کو ثابت کیا تھا. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں انسانوں کی محبتوں اور دنیا کی چیزوں کی محبتوں کی خاطر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، گھر برباد کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، ہے نا ایسی چیزیں. لیکن وہ انسان بدلے میں ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی انسان کی خاطر خود کو قربان بھی کر لیں تو کیا ملے گا آپ کو؟ کچھ حاصل؟ کچھ نہیں. کوئی عزت؟ کوئی عزت نہیں اس میں. ابراہیم علیہ السلام نے کسی انسان کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی خاطر اپنی محبت کے اظہار کے طور پر اپنا بیٹا قربان کرنا چاہا تھا. یہ ایک تحفہ تھا، ایک محبت کا تحفہ تھا. آج بھی جو شخص قربانی کرتا ہے وہ ایک محبت کا تحفہ ہی اللہ کو پیش کرتا ہے، محبت کو ظاہر یا ثابت کرنے کے لیے. اب دیکھیں نا کہ تحفہ کیوں دیا جاتا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ تحفہ کیوں دیتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے دینے کا؟ محبت کا اظہار، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. اسی طرح انسان جب اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو پھر سوچتا ہے اچھا میں کیا دوں. اللہ تعالیٰ کے دوست ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کیا تھا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر دیا کسی اور چیز سے، تو اب ہم اس محبت کی یاد میں یہ دن مناتے. اچھا ہمارے ہاں اس کے بدلے میں کیا شروع ہو گیا ہے؟ محبت کا دن کون سا ہے؟ ویلنٹائنز ڈے ہے نا. اچھا اس دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ پارٹیز کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، اور خاص طور پر پھول پیش کرتے ہیں. کراچی میں اس دن ایک ایک پھول کچھ جگہوں پہ 2,000 کا بھی بکا ہے، کیونکہ شارٹیج ہو گئی نا. گلاب کا ایک پھول جس کی عام دنوں میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس دن صرف اس لیے کہ محبت کے اظہار میں کچھ پیش ضرور کرنا ہے. اچھا پھر میں نے اخبار میں پڑھا، وہاں کے نوٹس بورڈ پہ ہم نے خبر بھی لگائی کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ کر دیا ہے. یہ کسی اور ملک کی بات ہے. اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ اس نے مجھے ویلنٹائنز ڈے پر کوئی گفٹ کیوں نہیں بھیجا، تو میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اب، کیونکہ اس کو میری پرواہ نہیں، اس کو مجھ سے محبت ہی نہیں. کس قدر اہتمام اور کتنی اہمیت دے دی گئی نا ایک دن کو. ہمیں تو 1400 سال پہلے سے اللہ نے محبت کے اظہار کا دن دیا ہوا ہے، اور حقیقی محبت کے اظہار کا. ہمیں کیا ضرورت ہے ویلنٹائنز ڈے کی؟
اور دن بدن بڑھتا بھی زیادہ جا رہا ہے یہ سب کچھ. تو غیر مسلم قومیں بیچاری تو ایسے کام کریں کیونکہ ان کے پاس دن ہی نہیں ہے کوئی ایسے. لیکن ہم بھلا کیوں کریں یہ کام جبکہ ہمارے پاس آلریڈی محبت کے اظہار کے لیے، اللہ سے قرب کے اظہار کے لیے یہ دن موجود ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ پھول دینے سے کیا مل جاتا ہے کسی کو، کتنے کام آتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے دل خوش ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مرجھاتے ہیں. جب مرجھاتے ہیں تو آپ یقین کریں ان کو جب ہاتھوں سے اٹھا کے بندہ بن میں پھینکتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی. مرجھائے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر لازمی اداسی ہوتی، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مرجھائے ہوئے پھول دیکھ کے خوش ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ 2,000 روپے آپ نے جب ایک پھول پہ لگائے یا ایک تحفے پہ لگائے تو دینے والے کو کیا ملا، لینے والے کو کیا ملا. لیکن اس کے برعکس جب ایک بکرا ذبح ہوتا ہے، ایک دمبا ذبح ہوتا ہے، تو دینے والے کے اندر اللہ کی سچی محبت کے جذبات ہوتے ہیں، یا ہونے چاہیے، اگر نہیں ہوتے تو ہونے چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے، اسے تو دل کی محبت پہنچتی ہے، دل کا احساس پہنچتا ہے کس نے کس دل کے ساتھ کیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو خون ہوتا ہے وہ بھی زمین کی زرخیزی کے کام آتا ہے. پھر گوشت جو ہے وہ جو بھی کھاتا ہے استعمال کرتا ہے اس کی صحت اور طاقت کا سبب بنتا ہے. بھوکوں کو کھانا مل جاتا ہے. سارا سال جو لوگ گوشت کی شکل نہیں دیکھتے وہ ان دنوں میں گوشت کھا لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جو کھال ہوتی ہے، اون جو اترتی ہے، یہ سب کچھ کس قدر فائدے میں ہے. کتنے لوگوں کو اس سے بزنس ملتا ہے. لیدر انڈسٹری جو ہے کتنی فلرش کرتی چلی جا رہی ہے. جو غریب سارا سال بکرے پالتے ہیں ان کا جب سال میں بزنس ہوتا ہے تو سال بھر کے لیے ان کی آمدنی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ پھول اگا کر بھی ایک بزنس ہو رہا ہے اور وہ سب ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر الٹیمیٹلی پھولوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. اور ہم جیسے غریب ملک جو ہے وہ پھولوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس کی نسبت اگر آپ کوئی بھی فائدہ مند ضرورت کی چیز کسی کو دیتے ہیں جس سے کسی کا بھلا ہو، استعمال ہو، تو وہ ایک بالکل مختلف چیز ہو جاتی. یعنی مومن کا ہر کام جو ہوتا ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس میں مٹیریلسٹک اپروچ ہو، یہ ہے کہ دونوں جانب ہو، دوسرے کے دل کی خوشی کا سبب بھی ہو اور اس میں کوئی فائدہ بھی ہو، بیکار اور بے مقصد اور لغو نہ ہو. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ 2-3 ہزار کی قربانی کرنے کا، یہ کسی غریب کو دے دیں. بہت کہتے ہیں نا یہ بات، کسی غریب کی شادی کرا دیں، کسی کو مدد کر دیں. میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ سارا سال کدھر تھے آپ نے غریب کو کیوں نہیں پوچھا؟ آپ کو عید الاضحیٰ کے دن ہی سارے غریب کیوں یاد آئے اور سب کی شادیوں کی فکر آپ کو اسی دن میں کیوں ہوئی؟ ویلنٹائنس ڈے پہ کیوں نہیں فکر ہوئی آپ کو؟ وہاں کے ایک کالج میں پارٹی ہوئی ہے اور ہے سیمی گورنمنٹ کالج، جس میں پارٹی کا ٹکٹ 2,000 روپے تھا. اسٹوڈنٹس کے لیے فری تھا اور باقی لوگوں کے لیے اگر کوئی اور آنا چاہے آؤٹ سائڈرز تو 2,000 کا ٹکٹ تھا. اور یہ ہمارے تعلیمی ادارے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ دن جس کا ہماری تاریخ سے کوئی تعلق نہیں. اور کیا تھا اس میں؟ بس ایک ہنگامہ تھا، کچھ سنگرز بلائے ہوئے تھے اور کچھ اچھل کود تھی، بس خوش ہو رہے ہیں، محبت کے اظہار ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں کے پیجز چھپے ہیں صرف محبت کے پیغاموں میں، ریڈیو پر پیغام دیے گئے ہیں، سب نے ادھر دیے ادھر دیے. نتیجہ کیا ہوا؟ صرف ایک چند لمحوں کی دل لگی ہو گئی، بس ختم. اور ان میں سے چند پیغام تو اتنے فضول قسم کے ہیں، ہم نے ان سب کو اسکروٹنائز کیا ہے کہ کیا لوگوں نے لکھا ہے اور کس طریقے سے اصلاح ہونی چاہیے. تو بہرحال ہم مسلمانوں کے پاس ایک رچ کلچر ہے، ایک یوزفل مفید تاریخ ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے، ایک مفید عمل ہے. ہمیں ان سنتوں کو زندہ کرنا ہے اور اللہ کا قرب پانا ہے، نہ کہ فضولیات میں اپنا پیسہ ضائع کرنا کہ جس میں دنیا میں بھی وہ ضائع اور آخرت میں بھی اس کے بارے میں حساب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذوالحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنا چاہیے. یعنی ان دنوں میں نہ بال کاٹیں، نہ آپ
تھریڈنگ کریں، اور بھویں تو ویسے ہی نہ بنایا کریں. آپ سب نے پڑھ لیا ہوگا کہ کس قدر وہ ناپسندیدہ کام ہے، خصوصاً ان کو شیپ دینا. اور باقی یہ ہے کہ ناخن بھی نہیں کاٹیں، بالوں کی ٹرمنگ بھی نہیں کریں، جسم کی صفائی بھی نہیں کریں. یہ بھی ایک ریچول ہے جو ان 10 دنوں میں آپ کو جس کا اہتمام کرنا ہے. یہ حکم خاص طور پر ان کے لیے ہے جنہیں قربانی کرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں بال کاٹنے اور ان سب چیزوں سے منع کر دیا تھا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حاجی جب حج کر رہے ہوتے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان دنوں، تو وہ احرام کی حالت میں نہ بال کاٹتے ہیں، نہ ناخن کاٹتے ہیں. کئی ایک پابندیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کے لیے ہوتی ہیں. تو ہم اور باقی پابندیوں میں تو شریک نہیں ہوتے، لیکن اس حکم پر ہم ان کے ساتھ شریک ہو کر عمل کر سکتے ہیں. قربانی ایام تشریق یعنی ذو الحج میں سے ایام تشریق میں کسی بھی دن کی جا سکتی ہے. ایام تشریق میں کسی بھی دن قربانی کی جا سکتی. ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12، 13 اور 10 تاریخ تو خیر ہے ہی یوم النحر. بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی صرف ایک ہی شخص قربانی کر سکتا ہے، لیکن گائے بھینس میں 7 افراد اور اونٹ میں 10 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں. اونٹ کے بارے میں 2 روایتیں آتی ہیں، ایک میں 7 کا ذکر ہے اور ایک میں 10 کا. اور جانور ذبح کرنے کے بعد ان کو 7 یا 10 برابر حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے. جانور کا انتخاب کرتے وقت بھی صحت مند اور پلے ہوئے جانور کو منتخب کرنا چاہیے. بیمار، لنگڑے، اندھے، کمزور اور کم عمر جانوروں کی قربانی ناقص ہوگی. قربانی کے لیے نیت کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے. بغیر نیت ذبح کرنے سے سنت ادا نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اگر نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا جائے تو دوبارہ کرنے کا حکم ہے. اس لیے قربانی کی رقم کے بقدر پیسے کسی دوسرے کام میں دینے سے قربانی نہیں ہوتی، خواہ وہ پیسہ کسی نیک کام میں، رفاہی کام میں یا صدقہ خیرات میں ہی کیوں نہ دیا جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جانور ذبح کرنا ضروری ہے اور نیت کے ساتھ ضروری. مثلاً اگر کوئی قصاب صبح صبح بکرے ذبح کر رہا ہے اس دن بیچنے کے لیے، تو اس سے قربانی نہیں ہوگی، رسم ادا نہیں ہوگی. پھر اسی طرح اگر آپ بکرا ذبح کرنے کی بجائے پیسے دے دیں کسی غریب کو، تو اس سے بھی قربانی نہیں ہوتی. اگر کوئی ادارہ اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کر رہا ہے تو ان کو قربانی کے پیسے دے کر ان کے ذریعے قربانی کروانا درست ہے. اسی طرح اپنے رشتہ دار یا دوست کے ذریعے قربانی کروانا بھی درست ہے. مثلاً کوئی شخص باہر رہتا ہے امریکہ میں، وہاں ان کے لیے موقع نہیں، کوئی جگہ نہیں جہاں سے بکرا خریدے یا ذبح کرے، کیونکہ وہاں گھروں میں کرنے نہیں دیتے، خاص بچڑ خانے ہوتے ہیں، وہاں بعض اوقات رش ہوتا ہے، بعض اوقات چھٹی نہیں ہوتی اس دن، تو اس میں پھر بڑی مشکلات ہو جاتی. اگر وہ پاکستان میں پیسے بھیج دیتے ہیں تو اس طرح یہاں ان کے کوئی رشتہ دار ان کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں تو سنت ادا ہو جاتی ہے. قربانی اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے، مثلاً شوہر بیوی کی طرف سے یا دیگر افراد خانہ کی طرف سے ادا کر سکتا ہے. یہ قربانی مرحومین کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، یعنی فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی طرف سے ایک مینڈے کو ذبح کیا تھا، یعنی پوری امت کی طرف سے ایک مینڈا قربان کیا تھا. قربانی کا گوشت خود کھانا اور ضرورت مندوں کو دینا قرآن پاک سے ثابت ہے. سورۃ الحج میں آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کنات کیے بیٹھے ہیں، یعنی نہیں مانگتے، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کر دے. ٹھیک ہے، یعنی جو مانگے اور جو نہ مانگے سب کو دو. اگرچہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا پسندیدہ ہے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے لیے رکھنا، لیکن اگر کنبہ بڑا ہو اور پورا گوشت استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. مثلاً آپ نے رشتہ داروں کو گھر بھیجنے کے بجائے سب کو اپنے گھر جمع کر لیا اور پورا بکرا پکا لیا تو ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا یہ کہ آپ کے اپنے ہی 10-12 بچے ہیں، جو آج کل تو کم ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ہو بھی سکتے ہیں، اور اس میں شرمانے کی بات کوئی نہیں ہے. تو اب ان سب کے لیے اگر پراپر فوڈ بنانا ہے اور بکرے کا سائز اتنا ہے کہ وہ پھر تقسیم کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، تو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، سارا خود کھا سکتے ہیں.
کیونکہ بعض لوگ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ شوق میں قربانی کرتے ہیں لیکن دے بھی نہیں سکتے، تو وہ گھر رکھ لیں، خود کھاتے رہیں، کیونکہ اصل چیز خون بہانا ہے. تقسیم کرنا پسندیدہ ہے لیکن فرض نہیں، لازم نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص خود صاحب استطاعت ہو، عزیز و اقارب بھی صاحب استطاعت ہو، تو قربانی کا گوشت تمام کا تمام بھی غریبوں کو دیا جا سکتا ہے. جیسے آپ افغانستان بھیج رہے ہیں یا کشمیر بھیج رہے ہیں یا کہیں اور بھیج دیتے ہیں، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. عید کے دن عیدگاہ آتے اور جاتے تکبیروں کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جاتے ہوئے بھی پڑھتے جائیں، آتے ہوئے بھی پڑھتے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں نماز عید اور قربانی سے پہلے کچھ تناول نہ فرماتے، یعنی عید پڑھنے سے پہلے ایک طرح سے روزہ ہوتا ہے. جب عید کی نماز ہو جائے تو آپ کھا سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے کھائیں، لیکن اگر قصاب ہی نہیں مل رہا اور آپ کا سر چکرا رہا ہے، بھوک سے مرے جا رہے ہیں، ناشتے کی عادت ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو بے ہوش نہ کریں. اس سے بہتر ہے کہ کچھ کھا پی لیں، اور جب قربانی کا گوشت آئے تو پھر وہ بھی کھا لیں. عیدگاہ میں ہی قربانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی ضروری نہیں کہ گھر میں ہی کریں. اگر ایک بڑے میدان میں بہت سی قربانیاں ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور پھر وہیں سے سارا ویسٹ اٹھا لیا جائے. اور اس طرح گلی محلے میں خون اور گوشت اور آنتے اور وہ اس کے جو ویسٹیج ہوتا ہے وہ سارا پھینکا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے بہت سڑان ٹوٹتی ہے اور بہت بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اس سے پھر انسان بچ جاتے، کیونکہ جمعدار وغیرہ بھی چھٹی کر جاتے ہیں اور مشکل ہوتی ہے صفائی، اور خود بھی انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ سارا ویسٹ گھر میں رکھے کہ باہر پھینکے، کیونکہ کہیں بھی پھینکنا اور کہیں بھی اس کو چھوڑنا ایک بہت تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے، خصوصاً اگر موسم گرم ہو. تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ عیدگاہ میں قربانی کر لیتے تھے، اور صحابہ کرام بھی. ایک تو یہ کہ سب مل جل کے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور اکٹھے ایک عید منا رہے ہیں. یا جیسے بہت سے گھر اکٹھے ہوتے ہیں اور کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور قریب ہی کوئی کھلی جگہ ہے، تو سب لوگ لا کے وہاں کریں، ایک دوسرے سے میل ملاقات بھی ہوگی، غریب لوگ بھی وہیں آ جائیں گے، تو بہت سا کام وہاں اکٹھا کرنے کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے. خود ذبح کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی دوسرے کو یہ کام سونپ دے تو بھی کوئی حرج نہیں. یعنی قربانی خود کرنی چاہیے، لیکن اگر خود نہیں طریقہ آتا اور قصاب کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا مستحب ہے. چھری تیز دھار کی ہونی چاہیے، اور چھری کو جانور کے سامنے نہیں تیز کرنا چاہیے، چھپا کے کرنا چاہیے. ذبح کرنے والے قصاب کی مزدوری قربانی کے گوشت سے دینا جائز نہیں. ہاں، تحفے کے طور پہ آپ دے سکتے ہیں اس کو. اسی طرح اجرت میں کھال بھی نہیں دے سکتے، کہ مثلا آپ نے ذبح کروایا اور پیسے دینے کی بجائے اس کو کیا کریں، اچھا تم کھال لے جاؤ. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. کھال بھی صدقہ کرنی چاہیے، اور یہ کسی بھی صدقہ جاریہ کے کام میں، کسی بھی نیکی کے کام میں آپ دے سکتے ہیں. قربانی کی مسنون دعا یہ ہے: بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بوقت ضرورت یا شوق کے طور پر عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، اس سے قربانی مکروہ نہیں ہوتی، اس کی اجازت ہے. اور اگر حضرت اسما بنت یزید ایک جنگ میں 9 رومیوں کو مار سکتی ہیں، تو آپ جیسی بہادر خواتین ایک بکرا ذبح کیوں نہیں کر سکتے؟ تکبیریں پڑھیے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا.
اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تین دفعہ پڑھیے اس کو. ٹھیک ہے، یہ کچھ سوال ہیں، میں ان کے جواب آپ کو دینا چاہوں گی. سوال ہے، یہاں اور سعودی عرب میں عید کا ایک دن کا فرق ہے. یہاں 9 ذی الحج کا روزہ کب ہے؟ کیا ہم روزہ رکھیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں آج حج ہو رہا ہے، جبکہ ہمارا حج کا دن کل بنتا ہے. ہم عرفہ کا روزہ کب رکھیں؟ جیسے رمضان میں ہم روزہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے رکھتے ہیں، اسی طرح ذی الحج کا روزہ بھی اپنے ہی کیلنڈر کے اعتبار سے رکھیں گے، یعنی 9 ذی الحج کو. یہ الگ بات ہے کہ آپ صرف ایک روزہ رکھنے کی بجائے 2 روزے رکھ لیں، اور ایک جس دن وہاں پر حج ہوتا ہے اس دن کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ جو یوم عرفہ ہے یہ ایک بہت بہترین دن ہے. پورے سال میں سب سے زیادہ بخشش اس دن لوگوں کی ہوتی ہے. شیطان چیختا چلاتا ہے، اپنے سر پہ مٹی پھینکتا ہے اور شور مچاتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو اتنے سال بہکایا، بھٹکایا، گمراہ کیا، اور اب وہ توبہ کر کے حج کر کے بالکل گناہوں سے پاک ہو گیا. تو بہت سے لوگ اس کے شکنجے سے باہر آ جاتے ہیں، اس لیے وہ بہت روتا ہے. تو چونکہ آج کا دن حج کا دن ہے اور بہت پسندیدہ دن ہے، آج بہت سے لوگ جہنم سے رہائی پائیں گے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کون سی ہے. اس لیے خصوصی طور پر جب انشاءاللہ حج کا خطبہ آئے گا، اس وقت آپ پر ظہر کی نماز کے ساتھ خصوصی دعائیں مانگے. شام تک دعائیں مانگ سکتے ہیں، گھر جاتے ہوئے راستے میں مانگے، الگ سے بیٹھ کے کسی وقت مانگ لیں، لیکن دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ اس دن دعاؤں کی قبولیت وہاں پر ہوتی ہے. تو وہ رب اگر وہاں رحمت کی نظر کر سکتا ہے تو ہم پر بھی کر سکتا ہے. یہ سوال بھی اسی طرح کا ہے کہ بعض لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے، حالانکہ آج یہاں تو 8 ذی الحج ہے، کیا یہ درست ہے؟ اگر وہاں کی نسبت کے اعتبار سے رکھ لیا ہے اور ایک کے بجائے 2 روزے بھی رکھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ ثواب ہے اس میں بھی. لیکن اگر کوئی 2 نہیں رکھ سکتا اور ایک ہی رکھنا چاہتا ہے تو پھر اپنے کیلنڈر کے اعتبار سے رکھے. کیا قربانی کی کھالیں بیچنا درست ہے؟ نہیں، قربانی کی کھال بھی صدقہ کی جاتی ہے، بیچ نہیں سکتے. اگر بیچی ہے تو اس پیسے کو صدقہ کر دیں. دوران حج بہت زیادہ رش قربانی کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اکثر وہ جانور ذبح کر کے اس کو وہیں پھینکتے جاتے ہیں. اگر کوئی حاجی یہ سوچے کہ اس طرح جانور ذبح کر کے پھینکنا ضائع کرنا ہے، اس خیال سے پیسہ دینا، قربانی نہ کرنا، کیا درست ہے؟ نہیں، درست نہیں. اس لیے کہ یہ تو ہماری امت کو سہولت ملی کہ قربانی کا گوشت کھایا جائے، ورنہ پہلی امتوں کے لیے کیا تھا کہ وہ بس قربانی کر دیتے تھے اور آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس قربانی کو بھسم کر جاتی تھی. جیسے پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا تو وہ قربانی بھی بس کر ڈالتے تھے. وہاں پر یہ یاد رکھیں کہ آج کل وہ ضائع نہیں ہوتی، ایسے انتظامات موجود ہیں کہ فوری طور پر اس کو جہازوں میں ڈال کر ان علاقوں کی طرف لے جایا جاتا ہے جہاں ضرورت مند اور بھوکے لوگ موجود ہیں. اسپیشل پلینز چارٹر کیے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں سے ذبح کر کے لے بھی جاتے ہیں گھروں کو. اور مکہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ اپنے سزوکیز پر وینز کے اوپر پیچھے لاد کر سڑکوں پہ پھرا رہے ہوتے ہیں کہ جو کوئی لینے والا ہے وہ لے لے. تو اب بہت اویئرنیس ہے اور ضائع نہیں ہوتا، اس لیے فکر نہ کرے. اور اگر ہو بھی تو ریچول اسی طرح ادا ہوگا
کہ وہیں پر قربانی کی جائے، کیونکہ حج کے ساتھ قربانی لازم ہے، حج کا ایک حصہ ہے، قرآن پاک میں اس کا حکم آتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی بجائے کہ پیسہ دے کے تو جان چھڑائیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں کا انتظام کیسے بہتر کریں۔ آج ہم نے تفسیر میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو اپنے فضل سے معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت معاف کرے گا جب بندے معاف کریں۔ میں آج کے اس دن میں نیت کرتی ہوں کہ میں ان تمام لوگوں کو دل سے معاف کر رہی ہوں جنہوں نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ایک بہت اچھا جذبہ ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ میں سب سے بہترین چیز کون سی ہے جس کو صدقہ کر سکتا ہوں، تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے اپنی عزت بڑی پیاری۔ ہم بھی کہتے ہیں نا، ہم بڑے سینسیٹیو ہیں، کوئی بس چھوٹی سی بات کہہ دے تو ہم کو تو دنوں نہیں بھولتی، اور ہم فلاں شخص کو تو معاف کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ اس نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہم تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اب۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تصدقت بعرضی، تصدقت بعرضی، میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں، کہ جس کسی نے میری توہین کی ہے، کوئی ہے مجھے برا بلا کہا ہے اور میرے دل میں اس کی تکلیف ہے، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے۔ آپ دیکھیے کہ قربانی بھی دراصل ہم کو کیا سکھاتی ہے کہ ہم وہ چیزیں قربان کر سکیں کہ جنہوں نے ہمارا جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کچھ محبتیں ہم نے ایسی پالی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے رکاوٹ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہم نے سمیٹ رکھی ہیں کہ جو ہمیں اس کی طرف جانے نہیں دیتی۔ اسی طرح اپنے حسد پہ بھی چھری پھیریں، آج بغض پہ بھی پھیریں، نفرتوں پہ پھیریں، ظلم اور زیادتی پہ پھیریں، برے خیالات اور جذبات پہ پھیریں، بخل پہ پھیریں، حرص پہ پھیریں، لالچ اور طمع پہ پھیریں، ان سب چیزوں پہ بھی چھری پھیرنی ہے، تب قربانی کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے۔ آج کل افغانستان میں لوگوں کو مالی امداد کی بہت ضرورت ہے، کچھ جماعتیں اور تنظیمیں قربانی کے پیسے وہاں دے رہی ہیں۔ میرے والد بھی قربانی کے بجائے گوشت کے پیسے وہاں دینا چاہ رہے ہیں، کیا یہ درست ہوگا؟ درست ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ درست نہیں کہ سارا شہر جو ہے وہ اپنی قربانی کے پیسے کہیں اور دے ڈالے۔ اگر آپ کے گھر میں مثلا 2 قربانیاں ہو رہی ہیں، ایک گھر میں کر لیجئے، ایک وہاں بھیج دیجئے، کیونکہ یہاں کے جو غریب ہیں ان کا بھی حق ہے۔ اعتدال میں رہ کر کوئی بھی نیکی کرنا زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ ایک طرف انسان بالکل ڈھلک جائے اور دوسری طرف سے غافل ہو جائے۔ کیا ایک قربانی تمام اہل خانہ کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے گھر کا سربراہ اگر کر رہا ہے اور وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ اس کا ثواب میرے گھر والوں کو بھی پہنچے تو ٹھیک ہے۔ کسی کی طرف سے قربانی کرنے سے پہلے کیا اپنی طرف سے قربانی ضروری ہے؟ جی ہاں۔ مثلا اگر کوئی شخص والدین کی طرف سے کرنا چاہتا ہے اور اپنی نہیں کر رہا تو یہ درست نہیں ہوگی، پہلے اپنی کرے پھر دوسروں کی طرف سے۔ جب بہت سے جانور مثلا مرغے ذبح کرنے ہوں تو کیا ہر ایک کو ذبح کرتے وقت یہ تکبیر پڑھنی ہوگی یا اجتماعی طور پر ایک ہی کافی ہو؟ نہیں، ہر دفعہ جب چھری پھیریں گے کتنی دیر لگتی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دینا بھی کافی ہے۔ یہ تو مسنون دعا ہے، لمبی ہے، ایسا پڑھنا ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر کسی کو یہ ساری یاد نہیں، اور ہمارے کتنے قصابوں کو یہ یاد ہوگی، لیکن مختصر سی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بس اتنا بھی کافی ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، قربانی کا گوشت جب قربانی ہو گئی، ریچول پورا ہو گیا تو کسی کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ کیا قربانی کے حصوں میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک حصہ قربانی کا، ایک عقیقے کا، یا ایک بکرا قربانی کا اور 1 یا 2 عقیقے کے؟ جی ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی اس دن آپ اس مخصوص موقع کی قربانی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور آپ نے نظر مانی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کریں، تو نظر اس دن یہاں بھی پوری ہو سکتی ہے، اور جو لوگ حج کے موقع پر مینا میں ہوتے ہیں تو وہاں حج کی قربانی کے علاوہ اپنی کوئی نظر مانی ہوئی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ حائضہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو روزہ رکھنا آدھے دن کی قربانی کے گوشت سے کھولے کیا رکھ سکتی ہے؟ یہ روزہ رکھا نہیں جاتا، یہ روزہ بس یہ ہے کہ صبح آپ اٹھے ہیں تو کچھ کھائیں پیے نہیں، اور عید کی نماز پڑھ کے کھا پی لیں۔
اگر کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کو نماز نہیں پڑھنا تو وہ بھی کچھ نہ کھائیں پیئیں، جب نماز پڑھنے کے بعد دوسرے لوگ لوٹے تو وہ کھانے لگے تو ساتھ شریک ہو جائے. اور ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کے لیے کہا ہے جن کو نماز نہ پڑھنا ہو. تو جب یہ بات آپ نے فرمائی تو کسی نے آپ سے سوال کیا کہ ایسی خواتین بھی جائیں گی، انہیں تو نماز نہیں پڑھنا، وہ کیا کرنے جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، یعنی اجتماعی دعا جو ہوتی ہے اس میں شریک ہوں، اور مسلمانوں کی بڑائی دیکھیں اور ایک بڑا منظر جو ہوتا ہے اس روز اس کو ملاحظہ کریں. کیونکہ واقعی گھر میں اگر سوئے پڑے رہیں تو عید کا لطف ہی نہیں آتا. اگر آپ صبح صبح تیار ہوں، پاک صاف ہوں، گھر سے نکلیں، تکبیریں پڑھیں اور لوگوں کو ملیں اور پھر واپس پلٹیں، تو وہ ایک جو خوشی ہے وہ صبح ہی صبح آپ کو نصیب ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی کہ معرف الحدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول کا تحفہ پسند فرمایا، تو کیا ویلنٹائنس ڈے کے علاوہ نارملی پھول کا تحفہ دیا جا سکتا ہے؟ مجھے پھول پسند ہے، اپنی پسندیدہ چیز دوسروں کو دینا باعث ثواب ہوتا ہے. اس میں اعتدال برتیے. آپ پھول کا تحفہ دے سکتے ہیں. میری گزشتہ گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی پھولوں کو ہاتھ نہ لگائیں اور نہ دیں. اس میں اعتدال برتیں. یہ نہیں کہ کئی 100 روپے آپ پھولوں پہ خرچ کر دیں صرف شوق پورا کرنے کے لیے اور اپنا بجٹ خراب کر لیں. یا یہ ہے کہ دوسرے شخص کو کھانے کی ضرورت ہے اور آپ اس کو پھول دے رہے ہیں تو بہتر ہے اس کی بجائے اس کو فروٹ پیش کر دیں. فروٹ بھی تو خوبصورت رنگوں کے ہو سکتے ہیں، خوبصورت سجاوٹ کے ہو سکتے ہیں اور کسی کے کام بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک لمٹ کے اندر وہ لینا اور دینا پسندیدہ چیز ہے، اس میں منع نہیں کیا گیا. قربانی ہوتے ہوئے یعنی جس وقت قربانی کی جا رہی، کیا اس کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے؟ ایسا صرف دیکھنے کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس دیکھنے سے آپ کے دل میں اچھے جذبات آتے ہیں، اچھے خیالات آتے ہیں، آپ ساتھ اپنے حسد بغض پر بھی چھری پھیر رہے ہوتے ہیں دماغ میں، دل میں، تو وہ انشاءاللہ ثواب ہوگا اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی ہوتے ہوئے دیکھنا واقعی ایک معنی رکھتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ دیکھیں اور آپ کے دل کی حالت نہ بدلے، وہ ضرور بدلتی. اس لیے مفید ہوتا ہے. میں تو اہتمام سے دیکھتی ہوں، اور خاص طور پر جہاد کا سبق بھی اس سے ملتا ہے. یعنی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جہاد کے لیے کہ اگر جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے، ان کا خون بہا رہے ہو، تو کسی وقت تمہیں اگر اپنا خون بہانا پڑا یا اپنے بچوں کو جہاد میں بھیجنا پڑا تو کیا بھیجو گے؟ بہاؤ گے یہ خون؟ تو اس کا تجربہ ہوتا ہے یہ. ان مخصوص دنوں کے لیے میری نیت نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. نہیں، اتنا بھی نہ کٹیں دوسروں سے. اسلام ایک اجتماعیت پسند دین ہے. وہ شخص جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، ان کی اذیتیں برداشت کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو ان سے کٹ کے کسی گوشے میں جا بیٹھتا ہے. یاد رکھیے، اجر اور ثواب کے اعتبار سے کون سا مسلمان بہتر ہے؟ جو لوگوں کے بیچ میں رہے، ان کی بری بھلی سنتا بھی رہے، پھر بھی ان سے جڑا رہے. ہاں، یہ تو بہت آسان کام ہے نا کہ آپ دروازہ بند کر لیں، کنڈی لگائیں اور سب کو باہر بگائیں اور آرام سے لیٹ جائیں، سو جائیں، پڑھیں، عیاشی کریں، سکون سے بیٹھیں. نہیں، آپ لوگوں کے کام آئیں، ان کی خدمت کریں، ان کو اچھا مشورہ دیں، ان کی مدد کریں، ان کے بیچ میں بیٹھیں، ہنسیں، کھیلیں، بولیں، مذاق کریں، کبھی ناراض بھی ہوں، ایک نارمل لائف گزاریں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بعض اوقات ہم دین کا ایسا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ ہم ایک الگ سی مخلوق نظر آنے لگتے ہیں جس کا معاشرے کے اندر کوئی رول نہیں، اور ہر وقت چہرے پہ خاص قسم کی بے رونقی چھائی ہوئی اور ایک مسکینی اور چال بھی مریل، اور کیا ظاہر کر رہے ہیں جی ہم بڑے متقی پرہیزگار انسان ہیں. یہ کہاں کا تقویٰ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ دیکھا ایک شخص کو بڑی مریل چال چل رہے، پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قاری صاحب ہے، یعنی یہ قرآن شریف پڑھتے ہیں. غصے میں بولی عمر سید القراء تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قاری نہیں تھے، قاریوں کے سردار تھے، سید القراء تھے. لیکن چلتے تو قوت سے چلتے، پیٹتے تو قوت سے پیٹتے، یعنی جاندار انسان تھے. دین ہم کو مسکین بننا نہیں سکھاتا کہ ہم چپ چپ کر کے روتے رہیں اور
مسکین بنے رہیں اور کڑتے رہیں اور غم کھاتے رہیں اور چہرے پہ ہوائیاں اڑیں اور زرد رنگ ہوں. کیوں؟ لائیولی انسان نظر آیا کرے، مجاہد نظر آیا کرے، جاندار انسان نظر آیا کرے. ٹھیک ہے، صحت کی خرابی اور بیماری اور تکلیف وہ سب کے ساتھ ہے، لیکن کوشش کیا کرے کہ اسلام کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہو، ہنستا بولتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مسکرانے والا کوئی نہیں تھا. آپ لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے. لوگوں سے کٹ جانا اور بالکل گھر میں الگ تھلگ ہو جانا یہ دین نہیں ہے ہمارا. ذکر بھی کریں، فکر بھی کریں، لیکن لوگوں کی خدمت بھی کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص پہ 7 قربانیاں فرض ہیں. یہ لوگ ہی کہتے ہیں، خدا رسول کا حکم نہیں ہے. قربانی ویسے بھی فرض نہیں ہے تو 7 کیسے فرض ہو گئی؟ یوں باری باری سب کی 7 قربانیاں پوری کرتے ہیں. دیکھیں، ایک دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ایک وہ ہے جو لوگوں نے پیرالل خود ساتھ بنا لیا ہے اپنی خواہشات پر مبنی. تو ہمیں اصل دین جس کو سمجھ کے اپنانا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. یاد رکھیے، کسی انسان کو آئیڈیالائز نہ کیا کریں کہ مجھے اس جیسا بننا ہے، کبھی نہیں. ہمیشہ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، یہ سوچا کریں. آپ کی محبت سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے. ہمیں آپ کو آئیڈیالائز کرنا، لیکن ایک بات وہاں بھی یاد رکھیں کہ وہ مرد تھے، آپ کو عورت بننا ہے. کیونکہ مجھے ریسنٹلی پتا چلا، میری بیٹی نے جمعے کے دن سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو میں اس کو بڑا غور سے دیکھتی تو کہتی ماما کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ میں نے کہا مجھے تم ڈفرنٹ لگ رہی ہو. کہتی ہاں میں نے آج وائٹ کپڑے پہنے ہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتی سنت ہے نا. میں نے کہا کیا سنت ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے بہت پسند تھے اور جمعے کا دن ہے تو میں بھی آج نہا کر سفید کپڑے پہنی ہوں. میں نے کہا اچھا کیا ہے، اچھے لگ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ سنت میں نسوانیت کو نہیں کھونا، سنت کے اتباع میں اپنی نسوانیت کو نہیں کھونا. وہ کیسے؟ آپ ڈائریکٹ مجھے سمجھائیں کیا مطلب ہے آپ کی بات کا. میں نے کہا میری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک عورت بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے مردوں کے لیے پسند کیے ہیں، عورتوں کے لیے کلرفل کپڑے ہی پسندیدہ ہیں. حضرت اسامہ کو چوٹ لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک بیٹی کی، ایک لڑکی کی خوبی کیا ہے کہ وہ عورت نظر آئے. ایک عورت کے ہاتھ دیکھا تو اس پہ کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے. زینت کا اظہار غیر مردوں کے لیے نہیں ہے، ان کو نہیں دکھانا ہم نے، لیکن اپنے گھر میں، اپنے کلوز سرکل میں اچھے کپڑے پہننا، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سارا وقت ابٹن ہی ملتے رہیں اور گھنٹوں لگا دیں پارلر میں بیٹھ کے اور کہیں جی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اعتدال میں رہیں، اسراف نہیں، نہ پیسے کا اسراف، نہ وقت کا ضیاع، نہ کسی اور چیز کا. تو سنت کی پیروی میں یہ سوچ ضرور رہے کہ آپ مرد نہ بننے لگے. عورت کا حسن، عورت کی خوبی عورت بننے میں ہے، عورت رہنے میں ہے. اپنی شخصیت کو مسخ کرنا اور فطرت کے خلاف جانا یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ فطرت پر رہنا. اچھا آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جب یہی تقویٰ کی بات کرتے ہیں یا سنت کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کیپیسٹی میں اس سنت کو فالو کریں گے. ایسا نہ ہو کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. آج کی دنیا میں عورت کو ایک بڑا ہی الٹا سبق پڑھایا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ اس کے مرد بننے میں اس کی بڑی عزت ہے. وہ مردوں کی طرح لباس پہنے تو بڑی قابل ہے، وہ مردوں کی طرح ہیئر ڈریسنگ کرے تو بہت شاندار ہے، وہ مردوں کی طرح کمائے تو اس کی بڑی عزت ہے، وہ مردوں کی طرح سارے مردوں والے کام سنبھال لے تو وہ بڑی اعلیٰ چیز مخلوق ہے. اس لیے جو عورت بن کے رہتی ہے تو اسے کہتے لو تم تو اپنے آپ کو ضائع کر رہی. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا، بچہ کب اچھا لگتا ہے؟ جب وہ بچہ ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ بڑوں جیسی سنجیدہ باتیں کرنا شروع کر دے کیا لگے گا وہ؟ اگر کوئی مرد عورت بن جائے کیا لگتا ہے وہ؟ خوبصورت لگتا ہے؟ ہرگز نہیں.
تو عورت مرد بن کے کیسے خوبصورت لگ سکتی؟ میں یہ کورس کرنے سے پہلے جاب کرتی تھی، اب میرے پاس کچھ پیسے موجود ہیں، اگر میں قربانی کروں تو میرے پاس بہت کم پیسے بچ جاتے ہیں، کبھی سوچتی ہوں کچھ رقم صدقہ کر دوں باقی رکھ لوں، کبھی سوچتی ہوں قربانی کر لوں، آگے اللہ مالک ہے، آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے یہ پیسے تعلیم کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو تعلیم ہی کے لیے رہنے دیں، تعلیم کے لیے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ تو صدقہ کر لیں اور پھر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں، تو یہ پسندیدہ نہ ہوگا۔ صدقہ خیرات نیکی کا کام بہت اچھا ہے، لیکن اگر ان پیسوں میں سے آپ اتنا بس صدقہ خیرات کچھ کر دیں کہ جس سے آپ کی اپنی ضرورت پوری ہوتی رہے تو یہ زیادہ پسندیدہ۔ یاد رکھیے، خود اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہی ہو جاتا ہے۔ جب آپ نیکی کے مقصد اور غرض کے لیے، جیسے علم کے لیے آپ کرتی ہیں، کرایہ دیتی ہیں یا کتابوں کے لیے خرچ کرتی ہیں یا کوئی اور ریلیونٹ مٹیریل لیتی ہیں یا کسی بھی طرح دین کے پھیلانے میں آپ آئندہ خرچ کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ عید کی نماز کے لیے عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا عیدگاہ جانا عورتوں کے لیے لازمی ہے؟ دیکھیے کہ لازمی کی بات نہیں ہے، پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جاتی تھیں اور آپ نے خاص طور پر انکریج کیا کہ نکلیں۔ آپ نے فرمایا جوان بچیاں بھی نکلیں، وہ بھی نکلیں، جن کو نماز نہیں پڑھنی وہ بھی نکلیں، جن کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ کیسے نکلیں؟ فرمایا وہ اپنی سہیلی کی چادر میں چلی جائیں، یعنی چادر ادھاری لے کے پہن کے چلے جائیں، اگر اپنا گاؤن سکارف نہیں، چادر نہیں ہے تو کسی سے لے کے پہن کے چلے جائیں، لیکن پسندیدہ ہے اس دن نکلنا۔ ہاں اگر گھر والے نہیں پسند کرتے تو اسے جنگ نہ کریں، جب کبھی آپ کی اپنی آزادی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، ان کو بہت فتوے سنا کے ان کو فنڈ نہیں کریں، ان کو بتائیں۔ اگر بخاری کی کتاب آپ کے گھر میں تو اس میں بھی موجود ہے حدیث، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ اس سے آپ کو مزید مشکل کسی کا سامنا کرنا ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ ان کو نہیں تنگ کریں۔ اس وقت آپ خود تکبیریں وغیرہ پڑھیں، خود تیاری کریں، 2 نفل پڑھ لیں جو چاشت کے ہوتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے ابھی بتایا کہ عید کے دوسرے، تیسرے، چوتھے دن بھی قربانی کی جا سکتی، ان سارے دنوں کی قربانی کے ثواب میں کوئی فرق ہے؟ 10 ذی الحج کی بہتر ہے، لیکن بعد میں بھی ثواب تو ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک افضل وقت ہوتا ہے اور ایک دوسرا وقت ہوتا ہے، جیسے نماز کا اول وقت کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے۔ آپ نے جو ناخنوں اور بالوں کے بارے میں بتایا، تو ہمیں اب قربانی کے کتنے دن بعد ناخن کاٹنے؟ قربانی کے ساتھ ہی کاٹ سکتے ہیں اگر وقت نہ ملے تو، لیکن یہ نہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا کے ناخن بڑھا لیں اور تھوڑا کسی اور طرف چل پڑیں، اتنے بڑھ گئے ہیں تو اب تھوڑے دن اور 10 دن اور گزار لیتے ہیں۔ یہ جو بڑھے ہوئے ناخن ہے یہ ہماری بہت کمزوری ہے لڑکیوں کی، مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے جو ناخن بڑھا کے پوری کی جاتی ہے یا کس چیز کی، ایسا کیا کریز ہے؟ یعنی مجھے کبھی بھی ناخن بڑھانے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک تو کتنی محنت ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جانوروں سے شباہت ہو جاتی ہے نا، تیسرا یہ کہ سنت کے اعتبار سے ناپسندیدہ چیز ہے، فطرت کے خلاف ہے، صحت کے خلاف ہے، تو صرف ایک خاص لک دینے کے لیے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ بہت ساری چیزوں کے خلاف جاتی ہے بات، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہر خوشی کے موقع پر اظہار کیا جاتا ہے خوشی کا ناخن بڑھا کر، یہ شخصیت کا ایک حصہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کسی شخص کی ظاہری شخصیت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ اس کے انداز سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے لباس سے، اس کے بولنے کے انداز سے۔ تو جب ایک دیندار شخص ناخن بڑھا کے کسی کے سامنے آتا ہے، کیا امپریشن پڑتا ہے؟ دل نہیں بدلا، دل نہیں بدلا، اس لیے کہ دل بدلتا تو انداز ضرور بدلتے۔ کیوں کہا گیا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے بڑھ کر نہ چاہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ دیکھیں تو پسند فرمائیں؟ یہ بڑے ہوئے ناخن ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں؟ اچھا کیا ہوتا ہے بعض اوقات ہم اپنی سہیلیوں میں تو بہت کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی بڑا شخص یا کوئی دیندار شخص نظر آتا ہے تو ہم جلدی سے ڈھانپنے لگتے ہیں کہ یہ مائنڈ کرے گا، اس کے سامنے نہیں دکھانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھا سکیں گے آپ؟ نہیں، تو کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ ایسا کیا شوق ہے؟
کیا جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ کافی نہیں؟ اللہ نے ہر ایک کو بہت خوبصورت بنایا اور دوسرے سے مختلف بنایا. آپ میں سے ہر شخص بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہے ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے. آپ سا کوئی نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی بالکل ایک منفرد انوکھی مخلوق ہے. کوئی آپ جیسا نہیں. ھذا من فضل ربی. آپ کی ایک ایک چیز بہت پیاری. اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ عباسی دور میں ایک شخص تھا, اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا. تو ایک دفعہ بیٹھا باہر کہیں ٹہل رہا تھا تو دیکھا کہ چاند طلوع ہو گیا ہے. تو اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو میں تم کو طلاق دیتا ہوں. ہنسی مذاق میں بات ہوئی. بیوی تو اسی وقت فوراً اندر پردے میں چلی گئی کہ اب طلاق اگر ہو گئی تو بس بات ختم. بہت غمگین ہوا, ساری رات نیند نہ آئی کہ یہ مذاق کیا بن, کیونکہ ہنسی مذاق میں بھی طلاق تو ہو جاتی. صبح کے وقت جب یہ معاملہ پیش ہوا فتوے کے لیے, بہت سے علماء کو جمع کیا گیا تو سب نے یہ کہا کہ طلاق ہو گئی, کیونکہ چاند بہت خوبصورت ہے اور عورت تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی, اس لیے طلاق ہو گئی. لیکن ایک عالم جو تھے انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین حالت پہ پیدا کیا ہے. یہ چاند واند کیا چیز ہے, انسان زیادہ خوبصورت ہے, لہذا اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اور طلاق نہیں ہوئی. تو آپ میں سے ہر ایک کو جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت پیارا ہے, اور کبھی شکل کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو, کبھی بھی. اور آپ کو پتہ ہے شکل اور یہ حلیہ حال اس وقت سیکنڈری ہوتا ہے جب انسان کے پاس کچھ اور گٹس ہوتے ہیں. جو لوگ کچھ اور قابلیت پیدا نہیں کر سکتے وہ اپنی اہمیت صرف اپنی شکل و صورت کے ذریعے جتانا چاہتے ہیں. اسی لیے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ زور کس پہ دیا جاتا ہے؟ شکل و صورت پہ, کپڑوں پہ. کتنا پیسہ لگاتے ہیں نا, کھانے کو ہے یا نہیں, کپڑے زیادہ بنانے. تو اپنے اندر کو اتنا سجائیے کہ اس کی چمک چہروں پہ آ جائے, اور پھر بالکل وقت زیادہ نہیں لگے گا اپنے آپ کو باہر سے بنانے پر. بہت میک اپ میں سجا ہوا انسان بالکل ایک مصنوعی سا لگتا ہے نا, اس کی مسکراہٹ بھی مصنوعی ہو جاتی ہے اور انسان اس سے ایک ڈسٹینس پہ آ جاتا ہے, قریب نہیں آ سکتا اس سے, کیونکہ نیچرل نہیں رہتا نا, مصنوعی ہو جاتا ہے. لیکن ایک حد کے اندر جو میک اپ ہوتا ہے, تھوڑا بہت رنگ لگا لینا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نکھار بس آ جاتا ہے. یاد رکھیے اپنے میں نکھار تو پیدا کریں, بالوں کی صفائی سے, اپنے دانتوں کی صفائی سے, اپنے سکن کی موئسچرائز کرنے سے, لیکن اس کے اوپر مزید اس رنگ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں, اور ایسی چیزیں نہ لگائیں کہ جس سے آپ کا اصلی رنگ بدلے. ایک تو یہ کہ پیسے کا بہت ضیاع ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب نکلی ہو جاتے ہیں تو پھر نکلی ہو جاتے ہیں, اصل حسن نہیں چمکتا اس میں. اصل حسن چمکانے کی کوشش کریں, اور اس کے لیے باہر نہیں اندر کی طرف توجہ دیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت پرکشش ہو جائیں گے. میرے والد پہ بہت سا قرض ہے, ہماری استطاعت نہیں کہ ہم قربانی کریں. نہیں, استطاعت تو نہ کریں, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس میں وسعت ہو, استطاعت ہو, اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. تو اگر قرض دینے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں, یعنی قرض خواہ پریشان کر رہے ہیں, اور آپ وہ پیسہ قربانی پہ لگا رہے ہیں, تو یہ کوئی درست چیز نہیں. اسی پیسے کو آپ اپنا قرض لوٹانے میں لگا دیں. قربانی کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں, یعنی کہ عام حالت میں گھر کا نظام ٹھیک چل رہا ہے, دل بھی کرتا ہے قربانی کریں, اگر قربانی کے پیسے کسی سے قرض لے کر قربانی کریں, نہیں, قرض نہ لیں, کیونکہ قرض جو ہوتا ہے محبت کی کینچی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی سے آپ تعلقات خراب کرنا چاہیں تو اس سے قرض مانگیں, اچھی بھلی رشتہ داری میں رکھنا ڈالنا چاہیں تو قرض مانگیں. قرض کی عادت اچھی نہیں ہوتی. حد الوسع کوشش کریں کہ تھوڑے سے تھوڑے میں اپنی ضروریات پوری کر لیں, لیکن قرض نہ مانگیں اللہ کہ بہت مجبوری ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریشان نہیں کیا کہ میرا بندہ قرض لے کے قربانی کرے. نہیں, اگر اپنے پاس ہے تو کر لیں, نہیں تو نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہے کچھ پیسے لیکن کوئی اور بھی ضرورت ہے, کچھ ڈاواں ڈول کا سا معاملہ ہے,
اب یوں کر سکتے ہیں کہ کر لیں قربانی اور گوشت فریز کر لیں، اور پھر کچھ دن تک اگر وہ استعمال ہوگا اور باقی کچھ بچت ہو جائے گی تو اس سے دوسرا کام کر لیں، تو چلیں یہ خون بہانے کی سنت پوری ہو جائے گی. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سارا گوشت خود استعمال ہو سکتا ہے نا، اس لیے ثواب کے لیے ذبح کر لیں اور گوشت کھا لیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام والدین کی فرما برداری کی عظیم مثال تھے. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت. کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے سکھائے تھے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ تو سکھاتا ہی ہے. سبب کون بنا تھا؟ ماں، عورت، ماں. یہ ماں کی گود تھی، ماں کی تربیت تھی جس نے باپ کا ادب کرنا اور باپ کی بات ماننا سکھایا. ہماری مائیں ہر وقت باپ کے خلاف کان بھرتی رہتی ہیں بچوں کے. یہ دیکھو تمہارا باپ ایسا اور ویسا، اور تمہاری پھپھی ایسی اور تمہاری دادی ایسی اور تمہارا خاندان ایسا. اور بچے کے ایسے نفرت کے ماحول میں پلتے ہیں کہ ان کو اپنے جب دشمن نظر آتے ہیں تو وہ دوسروں کو دوست کہاں سے بنا سکتے ہیں. یہ بہت افسوسناک کلچر ہے ہمارے معاشرے کا. یاد رکھیے، شوہر سے شکایت ہو، سسرال سے شکایت ہو، بچوں کے کان نہ بھریں، ان کو معاف رکھیں. وہ اپنی دنیا، اپنا ذہن، اپنی سوچ خود بنائیں. وہ خود ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ کون کس پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن اپنی سیاست میں ان کو نہ پارٹنر بنائیں. یہ بہت غلط بات ہوتی ہے کہ ماں باپ میں یا دونوں میں کوئی چپکلش ہوتی ہے، سب کو ساتھ ہمدردیاں لینے کے لیے بچوں کو شامل کر لیتے ہیں. کیونکہ بچوں کے لیے ماں بھی اہم ہے، باپ بھی اہم ہے. اب باپ اپنی جگہ بچوں کو پیار کر رہا ہوتا ہے، بچے دیکھتے ہیں ہمارا باپ تو بہت اچھا ہے، یہ اماں ہی خراب ہے جو ہمیں ہر وقت ابا کے خلاف بولتی، تو وہ الٹا آپ کے خلاف پڑتی ہے بات. تو صبر سے کام لیا کریں ایسے موقعوں پر. کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ کیا لکھا نہیں جا رہا؟ لکھا جا رہا ہے نا، ہر ایک کا عمل لکھا جا رہا ہے. کوئی ہم پہ زیادتی کرتا ہے، اللہ تو اس کے دل میں اٹھنے والے خیال سے واقف ہے. کہاں بھاگ کے جائے گا کوئی ہم پہ زیادتی کر کے؟ لیکن جب ہماری زبان سے کچھ نکلتا ہے یا ہم ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو ہمارا اجر کم ہو جاتا ہے. اس اجر کو نہ کم ہونے دیں. چلیے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے، اب اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور دین کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.